بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ اس میں مبنی کی تفصیل کے بعد آج ہم خاتمہ کی طرف بڑھیں گے، اور خاتمہ میں اسم کے بقیہ مباحث ہیں، یعنی خاتمہ کے اندر جو مباحث ہیں وہ سارے اسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے مختلف چیزیں آپ نے ناوے میر میں اور باقی پڑھ لی ہیں، لیکن ان کو یہاں ہم غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ متعلقہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو عبارت پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء، اور خاتمہ اسم کے سائر کا یہاں معنی کر لیں گے، باقی۔ سائر کا ایک معنی ہے سارا، سارے، اور ایک معنی باقی، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ باقی احکام ولواحق، لواحق، لاحق اور لاحقہ کی جمع ہے، اسم فاعل، تو لاحقہ کہتے ہیں ملنے والا، ملنے والی، ساتھ ملنے والی۔ تو اس کے ساتھ ملنے والی جو باقی چیزیں ہیں جنہیں میں نے مباحث کہا ہے، بحثیں، ان مباحث اور ان لواحق اور ان چیزوں کے بیان میں ہے۔ اعراب اور بنا کے علاوہ، کیونکہ مورب اور مبنی ہونا وہ تو اب بیان ہو چکا، پہلے اس کا تو اختتام ہو چکا ہے، ان کے علاوہ وَفِيهَا فصول، اور اس خاتمہ میں چند فصلیں ہیں۔ فصول نکرہ استعمال ہوا نا، تو پھر ہم اس کا معنی چند کر لیں گے۔ اب پہلی فصل شروع ہوئی ہے جی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ھذا الفصل الاول کہہ سکتے ہیں، یا ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ علم، جان لیجئے، ان الاسم علی قسمین، اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفۃ و نکرۃ۔ نمبر ایک معرفہ، نمبر دو نکرہ۔ تو تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ آگے ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ المعرفۃ اسم وضع لشیء معین، یہ معرفہ کی تعریف ہو گئی جو آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ المعرفۃ کیا ہے وہ؟ المعرفہ اسم، نام ہے، اسم ہے، وضع، جو وضع کیا گیا، جو بنایا گیا، کریٹ کیا گیا، لشیء معین، ہاں، ایک معین چیز کے لیے جو اسم وضع کیا گیا، بنایا گیا، کہ اس سے مراد وہ معین شے ہی ہے، تو وہ ہے معرفہ۔ وہی ستۃ اقسام، اس میں معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔
اچھا وہ آپ نے کوئی پڑھ بھی لی ہے، لیکن اب بطور معرفہ چونکہ پڑھنا ہے تو اس لیے انہیں کئی تکرار بھی ہو جائے گی. المدمرات، تو پہلی قسم جو ہے وہ ہے مدمرات. مدمر کی جمع ضمیر، ضمائر، تو جتنے بھی ضمائر ہیں وہ مراد ہے. والاعلام، اور دوسرے نمبر پر ہے جی اعلام. اعلام یہ کیا ہے؟ علم کی جمع. علم بمانا نام، تو کسی چیز کا بھی نام ہے. آگے فرماتے ہیں والمبہمات عنی اسماء الاشارات والموصولات والمعرف باللام والمضاف الى احدها، ان میں سے اضافتا معنویتا والمعرف بالنداء، یہ 6 کی 6 قسمیں پوری ہوگی. نمبر 2 اعلام، اور تیسرے نمبر پر ہے مبہمات. مبہمات، اور مبہمات سے کیا مراد لی؟ خود مصنف کہتے ہیں عنی اسماء الاشارات، اسماء اشارات. آگے جی چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ موصولات. پانچویں نمبر پر کیا ہے؟ معرف باللام. اچھا یہ جو ہے نا اس کو 6 نمبرنگ میں آپ کو پوری کر دیتا ہوں، آپ اس طرح ذرا لکھیں. پہلے 5 معرف باللام، 6 نمبر پر ہے جی ان کی طرف مضاف. یہ جو سارے ہیں کون سا اضافت ہو؟ ان کی طرف مضاف اضافت معنویہ کے ساتھ، اضافت معنویہ کے ساتھ. تو مبہمات میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی، اشارات اور موصولات دونوں آئیں گی اس میں. تو الگ الگ نمبر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. بعض ان کو ایک نمبر کر کے ایسے کر لیں گے، یہ کر لیں گے. آگے جی یہ ہو گیا 6 نمبر معرف بالندا. معرف بالندا یعنی ندا کے ساتھ معرفہ جو بنا ہے. ندا، حرف ندا استعمال ہوگا نا، ندا کے ساتھ معرفہ بننا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں 7 لکھ لیں، اور دوسرے اعتبار سے یہاں 6 آ جائے گا. مبہمات جو ہے وہ اشارات اور موصولات دونوں کو آ رہا ہے. اور اس کو 3 بنائے تو یہاں 4 بھی لکھ لیں، یہاں 5 بھی لکھ لیں، اور یہ 6 7 تو میں نے کر دیا ہے. تو یہ ہیں جی اس میں معرفہ. پہلے تعریف کی، المعرفۃ اسم وضع لشیء معین. ہاں، معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا. اہل زبان نے اس کو ایک معین چیز کے نام کے لیے بنایا. تو اب ہم ان پہ غور کرتے ہیں. تو پہلی قسم کیا ہے جی؟ مدمرات. دو جو ضمیریں آپ پہلے پڑھ چکی ہیں.
اب مثال کے طور پر یہاں مثال دیتے مثلا زیدن، تو اب زیدن جو ہے وہ زیدن کے لیے ہی معین ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس سے مراد بکر مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ زیدن زید کے لیے بنایا گیا ہے، جس شخص کا نام زید ہے نا، یہ اسی کے لیے یہ نام وضع کیا گیا ہے، یہ معرفہ ہے۔ بکر کو ہم زید نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو ہم زید نہیں کہہ سکتے۔ اور انا اور ضمائر میں کیا ہے؟ انا آپ نے کہا تو انا کے لیے ہے، انا سے مراد انتا نہیں ہو سکتا، انتا سے مراد انا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہ بھی اپنی وضع کے اعتبار سے ہر ضمیر جو ہے وہ ہوگی۔ اعلام میں خود زید کی مثال لے لیں کہ زید کا علم ہے تو جس کا علم ہے وہ زید ہی مراد ہے اس سے۔ مبہمات میں وہ ہوتی تو مبہم ہے لیکن اشارہ کر کے یا حرف اس میں موصول لا کر اس کا وہ ابہام دور کر دیا جاتا ہے، تو جب ابہام دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ کتابن 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 کہتے نہیں، جیسی کہا ہاذا کتاب، تو اب وہ معرفہ میں کنورٹ ہو گیا۔ معرف باللام کیا ہے؟ کتابن کتابن کتابن، کوئی کتاب کوئی کتاب، ایک کتاب کوئی کتاب ایک کتاب۔ جیسی معرف باللام کیا الکتاب، تو اب وہ خاص کتاب ہو گئی۔ کون سی کتاب؟ وہ پھر یہ ال طے کرے گا، یہ ال طے کر دے گا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر وہ عہد خارجی ہوتا ہے نا، عہد خارجی۔ اس کے بعد ہے جی ان میں سے کسی کی طرف کوئی مضاف ہو جائے، ان میں سے کوئی مضاف الیہ بن جائے اور وہ لفظ مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ کسی کی طرف کر دو، مثلا کتابن 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 کہتے رہیں تو نکرہ تھا، جیسی کتابوں کو مضاف بنایا اور آگے لگا دیا مضاف الیہ زید کتاب زید، اب معرفہ ہو گیا، اب یہ معرفہ ہو گئی لفظ کتاب۔ کیوں؟ کہ اس کی اضافت ہو گئی ہے زید کی طرف۔ اضافت کی دو قسمیں، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ، تو یہاں اضافت معنویہ مراد ہے۔ آگے ہے جی معرف بالندا، تو رجل تھا تو وہ نکرہ تھا، تو جیسے ہی کہا یا ایھا الرجل، اب وہ مراد خاص ہو گیا، اس کو اب پکارا جا رہا ہے، ندا کی جا رہی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ہم کیا کہیں گے؟ معرفہ نوٹ، اس میں معرفہ کی حقیقتاً 7 قسمیں۔ یہاں تیسری قسم کو مبہمات کا نام دے کر اسمائے اشارات کے ساتھ موصولات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ تو نمبر تو اس طریقے سے لگا لیں جیسے میں نے لگائے۔ تو ایک اعتبار سے تیسری قسم ہے جی مبہمات، تو اسماء اشارہ بھی مبہم ہے جب تک کہ کوئی واضح نہیں کیا جاتا، اور موصولات بھی مبہم ہے، الذی 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 کرتے رہے تو کیا ہو اس سے ہوگا، یا التی 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 کرتے رہے تو جب تک ابہام دور نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تو یہ مبہمات ہے، ایک قسم ہے۔ لیکن
دوسرے اعتبار سے اسماء اشارات کا اپنا مقام ہے، موصولات کا اپنا مقام ہے، تو یہ ہم کہیں گے کہ حقیقتاً 7 قسمیں ہیں۔ تو یہ نوٹ ہماری طرف سے ہو گیا تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے، یا پیپر میں آ جاتا ہے کہ 7 قسمیں 6، تو آپ یہ نوٹ لکھ سکتی ہیں کہ کتاب میں 6 ہیں اور 6 وہ ٹیکنیکل طور پہ 6 بنا دی گئی ہیں کہ مبہمات میں اشارات اور موصولات دونوں جمع کی ہیں، حقیقت میں 7 ہی ہیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب مدمرات کا تو چلو میں نے بتا بھی دیا اور واضح بھی ہو گیا، اور مدمرات کی طرف یہ جو ہے اضافت کی مثال وہ کیسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر غلام، غلامون، غلامون، تو یہ تو ہو گیا نکرہ۔ جیسی ضمیر کی طرف کیا تو ہم نے کہا غلامہ، تو بس اب یہ معرفہ ہو گیا کہ اب یہ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، تو یہ تو آسان ہے۔ آگے ہے جی دوسری جو قسم ہے اعلام، علم کی جمع نام، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں والعلم ما وضع لشیء معین، اور علم وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہے معین چیز کے لیے، لا یتناول غیرہ بوضع واحد، تناولا یتناول کا یہاں مطلب شامل ہونا، تو کوئی شامل نہ ہو اس کے غیر کو، یعنی اس کے علاوہ کو، کب؟ بوضع واحد، ایک وضع کے ساتھ۔ تو ایک وضع ہوئی ہے اور وہ وضع شخص معین کے لیے ہوئی ہے، اور علم خاصہ بھی بنے گا، معرفتہ بھی بنے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب معرفہ ہیں، تو ان سب معرفہ میں اعرف المعارف کون سی چیز؟ سوال، اعرف المعارف یہ کون سا ہے؟ کون سا اسلوب ہے؟ اعرف المعارف کون سا اسلوب ہے؟ ہاں، اسلوب اسم تفضیل، اور اسلوب اسم تفضیل کے جو 3 اسالیب ہیں ان میں سے کون سا ہے؟ نہیں، اعرف المعارف کون سا؟ مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی ہے، تو اسلوب بھی تو وہی ہوا نا۔ ہاں، اسلوب اضافت، یعنی معارف جمع ہو گئی نا معرفہ کی، تمام معرفوں میں سب سے زیادہ معرفہ، تمام معرفوں میں سے سب سے زیادہ معرفہ کیا ہے؟ اعرف المعارف کیا ہے؟ یا ابلیغ کون سا ہے؟ یہ ایک سوال بن سکتا ہے۔ تو اس کا جواب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا جواب لکھا ہوا؟ فرماتے ہیں وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ الْمُدْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ، اور معرفوں میں یا معارف میں سب سے زیادہ معرفہ ضمیر متکلم ہے، ضمیر متکلم۔ آپ پوری عبارت لکھیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ وَأَعْرَفُ الْمَعَارِفِ فِي الْمُدْمَرِ معارف المدمر المتکلم نحو انا، اور تثنیہ کے لیے کیا ہے؟ نحنو، اور جمع کے لیے کیا ہے؟ نحنو۔ اس کے بعد درجہ کون سا ہوگا؟ یہ پہلا درجہ ہے، اور یہ اعرف المعارف، آپ الف پر الف پہلا درجہ۔ چلو جی، اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں ثم المخاطب نحو انت، پھر مخاطب ہے ضمیر مخاطب جیسے انت، ثم الغائب نحو ہوا،
پھر ضمیر غائب ہے جیسے ہوا ثم العلم، پھر علم ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کیونکہ یہ زیادہ ہے اپنے بارے میں تو بالکل ہی زیادہ، انا تو بالکل ہی کلیئر ہے نا، اور انت بالکل سامنے ہے، ہوا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو اس کے بعد درجہ علم کا آتا ہے. ثم المبہمات، پھر اسماء اشارہ اور موصولات. ثم المعرف باللام، پھر معرف باللام. ثم المعرف بالنداء، پھر معرف بالنداء. آگے فرماتے ہیں والمضاف فی قوت المضاف الیہ النکرۃ، بس وہ آگے نکرہ کی بات چل گئی. والمضاف فی قوت المضاف الیہ، اور مضاف الیہ کی منزل میں. ہاں، مضاف جب مضاف الیہ کی منزل میں آ جائے نا تو وہ بھی پھر زیادہ اس کے اندر معرفت آ جاتی ہے. معرفہ، اور اردو میں معرفت کا سٹائل ہے. فارسی اور اردو میں معرفت کہتے ہیں، معرفت، اور اردو میں عربی میں معرفتن، اور وقف کریں گے تو معرفہ. وہ اس میں یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ نہ ہو نا تو پھر مضاف کی تو معرفت رہتی ہی نہیں. دیکھو نا کتاب زید، اگر زید نہ ہو، مضاف الیہ نہ ہو فرض کرو، تو پھر تو یہ معرفت رہے گا ہی نہیں مضاف. تو مضاف کے اندر جو قوت ہے نا وہ مضاف الیہ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مضاف کے اندر جو معرفت ہے، جو اس کا معرفہ ہونا ہے، وہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہی ہے. آگے جی اگلی فصل اسماء العدد. آپ نے پڑھ چکی یہ گنتی. پہلا مبحث کون سا بنا خاتمہ کا؟ خاتمہ. نمبر 1 معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے. نمبر 2 العدد، گنتی. اچھا، اب نکرہ کی جو تعریف ہے، النکرۃ ما وضع لشیء غیر معین. یہ جب آپ یاد کر لو گے نا لشیء معین تو یہاں غیر کا اضافہ کرنا ہے. النکرۃ ما وضع لشیء، وہ جو وضع کیا گیا ہے شے کے لیے. کون سی شے کے لیے؟ غیر معین شے کے لیے. کرجل و فرس. ہاں، تو یہ نکرہ کی تعریف بھی الگ لکھ لیں اور ساتھ ہی مثال بھی لکھ لیں. اب آپ پورا رجل تو کیا مانا گا؟ ایک مرد کوئی مرد، ایک مرد کوئی مرد. فرسن پورا دن کہتے رہے ایک گھوڑا یا کوئی گھوڑا، تو اس سے کوئی خاص گھوڑا یا خاص مرد مراد نہیں ہوگا، لہذا وہ نکرہ ہے. معرفہ بنانا ہے تو پھر اس کو ان طریقوں سے بنایا جائے گا، آلام اور آلام سے ہٹ کر باقی جو طریقے سارے ہیں. چلو جی، اسماء العدد گنتی ہم نے یاد بھی کی ہوئی ہے، پڑھی بھی ہوئی ہے، تو کچھ اس کی چیزیں میں نے آپ کو خلاصۃ الناب جو میرا رسالہ اس میں سے بھی میں نے آپ کو صفحات دیے تھے، اس کو بھی آپ نے دوبارہ دیکھ لینا ہے، یہاں بھی تازہ کر لیتے ہیں. اسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء و اصول العدد. یہ پہلا تو یہ ہو گیا کہ اسماء عدد وہ، یعنی اس میں عدد گویا وہ اسم ہے یا وہ اسماء ہیں جو وضع کیے گئے ہیں لیدل علی کمیت احاد، کہ وہ دلالت کرے چیزوں کے کمیت کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مقدار، جو مقدار بتائیں. احاد، جو احاد ہے، احاد سے مراد یہاں افراد، جیسے کہ آپ نے
اصول حدیث میں نے آپ کو پڑھا احادیث احاد، تو یہاں افراد مراد لے، تو افراد کی مقدار بتانے کے لیے بتاتے ہیں 5 عدد ہیں، 10 عدد ہیں، 15 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، 25 آدمی، یہ مقدار بتانے کے لیے عدد ہیں، 5 کلو 10 کلو، یہ ہر چیز کی مقدار بتانے کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب استعمال کیسے ہوتا ہے، ان کے اصول کیا ہیں، گنتی کے اصول کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اصول العدد، اور گنتی کے جو اصول ہیں ان میں سے اثنتا عشرۃ کلمۃ، یہ کیا ہے، کلمتان ہونا چاہیے، اثنتا عشرۃ کلمتان ہونا چاہیے، واحدتن الی عشرۃ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان کے جو اصول ہیں وہ 12 کلمے ہیں۔ پہلا کیا ہے جی، واحدۃ الی عشرۃ، ایسے ہونا چاہیے، یہاں اعراب کی غلطی بہت زیادہ ہے، واحدۃ الی عشرۃ، 1 سے لے کر 10 تک۔ آگے ومئۃ والف، اور مئۃ اور الف، مئۃ 100 اور الف 1000، وَإِسْتِعْمَالُهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَىٰ اثْنَيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ، اس کا استعمال واحد سے اثنین تک یا اثنتین تک، یہ قیاس پر ہے۔ ہاں، قیاس سے مراد کیا ہے، اعنی للمذکر بدون التاء وللمؤنث بالتاء، میں مراد یہ لیتا ہوں، ہاں، انا یعنی مراد لینا، انا یعنی عنایتاً مراد لینا، آنی میں مراد لیتا ہوں، تانی تو مراد لیتا ہے، یعنی وہ مراد لیتا ہے، لیکن یعنی ہم جو ہے صیغہ واحد مذکر غائب کے طور پر اردو میں استعمال نہیں کرتے ہم، وہ وضاحت کے لیے ہم یعنی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مراد لیتا ہے، یعنی وہ مصنف ہو گیا، وہ متکلم ہو گیا، وہ لکھنے والا جو بھی ہے، آنی جب کہیں گے تو پھر میں مراد لیتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوگا جی، پہلا اصول یہ بتا دیا کہ مذکر کے لیے تا کے بغیر اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ اب رجل مذکر ہے تو کیا کہا جائے گا، تقول فی رجل واحد وفی رجلین اثنان وفی امرأۃ واحدۃ وفی امرتین اثنتان۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے، وثلاثتان ہو گیا، ومن ثلاثۃ الی عشرہ علی خلاف القیاس، اور 3 سے لے کر 10 تک یہ خلاف قیاس ہوگا۔ کیسے، آنی للمذکر بالتاء تقول ثلاثۃ رجال الی عشرۃ رجال، وللمؤنث بدونها تقول ثلاث نسوۃ، 3 عورتیں، الی 10 نسوۃ۔ تو یہ ہو گیا، 2 اصول ہو گئے۔ اس کو آپ اس طرح لکھ لیں، گنتی کے 12 اصول ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو وہ یہ کہہ دیا نا کہ واحدۃ الی عشرہ اور مئۃ والف، تو آپ یوں کر لیں جی 1 سے 10 تک، لیکن بریکٹ میں ایسے لکھنا ہے، واحدۃ سے عشرۃ، اور اس میں اسی کے ساتھ مئۃ اور الفن کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ الفن لام ساکن ہے، 1000،
جو با سے پہلے حرف ہے وہ ہے الف اور یہ ہے الف، تو دونوں میں فرق ہے. اب اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ من واحد الى اثنین علی القیاس، ایک سے دو تک قیاس کے مطابق. تو یہ کیسے ہوگا؟ جیسے رجل واحد، اور دوسری مثال کیا دی ہے؟ رجلان اثنان. اور اس کی دوسری حالت کیا بنے گی؟ رجلین اثنین، وہ تو جملے کے اندر بنے گی نا. اور مؤنث کی کیسے ہوگی؟ مؤنث کے لیے کہیں گے امرأۃ واحدۃ، اور مثنیٰ میں کیا کہیں گے؟ امرأتان اثنتان. یہ آگے جی نمبر 2، ومن ثلاثة إلى عشرة على خلاف القياس، 3 سے 10 تک خلاف قیاس گنتی ہوگی. اب قیاس کیا اوپر ہے؟ رجل واحد، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے رجل واحدۃ، یہ غلط ہو جائے گا، مذکر کے ساتھ مذکر ہے. امرأۃ واحد بھی نہیں کہہ سکتے امرأۃ واحدۃ. یہ تھا قیاس کہ ادھر مذکر ادھر بھی مذکر، معدود مذکر عدد بھی مذکر، معدود مؤنث عدد بھی مؤنث، یا پہلے عدد کہہ لیں، عدد مذکر معدود بھی مذکر، یا معدود مذکر. اس کو کیسے کہیں؟ رجل واحد ہے نا، مثال کے طور پر رجل واحد، تو کیسے اس کو کہیں گے؟ معدود اور یہ عدد، عدد معدود مل کے مرکب عددی یا مرکب تعدادی. مقداری بھی مرکب مقداری بھی کہہ سکتے ہیں کسی جگہ. اچھا خیر، تو یہ قیاس تھا رجل واحد معدود مذکر اور عدد بھی مذکر. اب دوسری مثال، امرأۃ واحدۃ، معدود بھی مؤنث اور عدد بھی مؤنث. یہ تو ہے قیاس، لیکن 3 سے 10 تک خلاف قیاس گنتی ہوگی. ہوگی کی جگہ ہوتی ہے کر دیں، ہوتی ہے. کیا ہوگا خلاف قیاس کا؟ کیا مطلب ہے کہ معدود مذکر عدد مؤنث، معدود مؤنث عدد مذکر. اب مثالیں کیا ہوں گی جی؟ مثال پہلی ہے جی ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال. وہ جو میں نے صفحات دی تھے وہاں میں نے یہ سارا نقشہ بنا کے جدول ٹیبل بنا کے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی سمجھ لیں. ثلاثۃ رجال، 3 مرد. اچھا تو 10 تک ہے نا، تو وہ بھی کر لیں. عشرۃ رجال، 10 مرد.
ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے جی ثلاثۃ معدود ہے نا، اور رجال عدد معدود ہے، اور ثلاثہ عدد ہے، تو عدد مؤنث ہے اور معدود مذکر ہے. اور اب یہ تو اس کو الف کر لیں. اب با مؤنث کی مثال وہ کیا لکھا ہوا ہے جی، ثلاثو نسوتن، ثلاثو نسوتن، تین عورتیں، تین عورتیں. اچھا 10 تک گننا ہے تو ادھر پہنچے جی. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے، عشرو نسوتن، عشرو نسوتن، 10 عورتیں. دو اور چار 6 اور 3 9. اچھا 3 عورتیں اور 10 عورتیں. دیکھو آپ، عدد مذکر معدود مؤنث، عدد مذکر معدود مؤنث. وبعد العشرة تقول 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا إلى 19 رجلا و11 امرأة 12 امرأة و13 امرأة إلى 19 امرأة. بعد میں یہ چلے گا کہ اس کو دیکھ لینا ہے مؤنث بنانے کے لیے. ٹھیک ہے کہ معدود مذکر ہے تو عدد میں جو ہاں اس میں اب کیا ہوگا، یعنی آپ اس کو نمبر 3 کریں نا، اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ 10 تک کی بات سمجھ آ گئی تھی. اچھا اب 11 میں کیا ہوگا، 11 میں چونکہ جو ہمارا عدد ہے وہ خود 2 حصوں پر مشتمل ہے، احد عشرہ. ٹھیک ہے احد عشرہ. اور آخری کون سا ہے، 19 19 19 یہ ہو گیا جی 19. اب یہاں کیا کرنا ہوگا، تو ظاہر ہے احد، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تو جب پڑھاتا ہوں تو میں 11 اور 12 کا الگ سیٹ بنا لیتا ہوں نا، تو میں اس طرح کا دیتا ہوں 11 اور 12 الگ سیٹ بنا کے تو ان کی مؤنث بتا دیتا ہوں، 11 اور 12 انہوں نے اکٹھا لکھ دیا ہے تو ان دو کی تو اس طرح کر لیں گے. تو باقی جو ہے وہ کیا ہے جی، ثلاثۃ عشرہ. ٹھیک ہے ثلاثۃ عشرہ، اور کہاں تک، 19. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 10 تک تو تھا، وہ عدد جو تھا ہی ایک، تو وہاں تو ہم نے آسانی سے کر لیا. یہاں ہے ڈبل مرکب ہے نا، تو جب مرکب ہے تو اب عشرہ کو تو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے غلط میں نے لکھ دیا، عشرہ کو تو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں کہیں گے. پہلا ایسا ہے جی ثلاثتا تسعتا، اس کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے. کیا مطلب، جیسے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، احد عشر رجلا. ٹھیک ہے اس سیٹ کو پورے کر لیں، اثنا عشر رجلا. ٹھیک ہے تو کیا ہم نے کیا، ہم نے دیکھا کہ جو معدود ہے وہ ہے مذکر، ادھر بھی معدود ہے مذکر. تو ہم نے کیا کیا، یہ جو مرکب عدد تھا نا اس کا پہلا حصہ ہم نے مذکر کر لیا، تو یہ بن گیا. اچھا یہ تو سیٹ ہے نا الگ، میں الگ سیٹ کرتا ہوں، انہوں نے ایک ہی بنایا، میری طرف سے الگ ہو گیا. اب آتے ہیں جی ثلاثۃ عشر. کیا مثال دی انہوں نے مثال دی ہے جی ثلاثۃ عشر رجلا، ثلاثۃ عشر رجلا. اس کا کیا مطلب ہے، ثلاثۃ عشر رجلا یعنی 14 رجلا، 15 رجلا، 16 رجلا، 7 اور 8 اور 9 تک، 19 رجلا. کیا ہے کہ معدود جو ہے وہ ہے، عدد جو ہے وہ ہے مؤنث،
عدد یعنی اس کا پہلا حصہ، اس کی اشرہ کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں نا، تو یہاں مؤنث اور یہ مذکر، یہ کر لیا ہم نے۔ آگے ہم نے کیا کہا، اب یہ یہاں آ گیا مؤنث میں، تو اس شرط کو کیسے کر لیں گے، احدا عشر امراتن، تو یہ معدود مؤنث تھا تو اس میں سے بھی یہاں مؤنث لے آئے اور دوسری اسنتا لے آئیں گے وہاں، اسنتا عشرہ امراتن، تو یہ بھی مؤنث اور یہ بھی مؤنث۔ اب آگیا جی ثلاثت سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، تو کیسے کہیں گے، اس سیٹ کو الگ کر دیا، اب ہم معدود امراتن ہے جی، امراتن، تو 13 عورتیں کہنا ہے تو کیسے کہیں گے، ثلاثہ عشرہ امراتن، وہی بات ادھر لے آئیں گے، ثلاثو نسوتن کہا تھا نا، تو وہاں صرف اعراب وہ ہیں، ادھر اعراب یہ ہے، تو اب یہاں معدود مؤنث لیکن عدد مذکر، یہ چکر چلے گا تسعۃ عشرہ تک، جیسا کہ پہلے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، تو پہلے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوئی تھی تو آپ وہ کہیں گے۔ آگے جی یہ 3 پورے ہو گئے، وَبَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد، تقولو تم کہو گے، 20 رجلا و20 امرأة بلا فرق بین المذکر والمؤنث الی 90 رجلا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں پہلے چونکہ یہ بات سمجھائی ہوئی تھی اب آسانی سے، تو یہ ہیں جی دہائیاں، آگے کیا آ گئی، دہائیاں، دہائیاں کا کیا مطلب ہے، 20 30 40 50 60 70 80 اور 90، تو یہ جو دہائیاں ہیں 20 رجلا و20 امرأة، کیا مطلب ہے کہ دہائیاں کوئی تبدیل نہیں ہوگی، معدود اگر مذکر ہے تو تب بھی 20، معدود اگر مؤنث ہے تب بھی 20 رجلا، ہاں یہ ادھر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں وہ واحد آئے گا، رجالن نہیں آئے گا، 20 رجلا تو 20 نہیں آیا ہے، 20 امرأة تو 20 نہیں آیا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، یہ کہاں تک ہو جائے گا، 90 تک، تو کوئی فرق مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوگا، کیا کہا، بلا فرق بین المذکر والمؤنث، اچھا جی کیا کہیں گے، 90 رجلا اور اسی 90 امرأة، آگے کہتے ہیں جی 21 رجلا و21 امرأة، اب 21 سے لے کر 29، جیسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے، تو جب میں کہتا ہوں 21 سے لے کر 29 تو دوسرے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں 31 سے لے کر 39، 41 سے لے کر 49، 51 سے لے کر 59، 61 سے لے کر 69، 71 سے لے کر 79، 81 سے لے کر 89 یعنی 89، اور 91 سے لے کر 99، ان کا کیا ہوگا، ان کا بھی یہی چکر ہوگا، پہلا جو ہے نا اخدن بدلے گا احدا میں، ٹھیک ہے، اسنان بدلے گا اسنتان، ٹھیک ہو گیا، آگے جو ہے نا ثلاثتن، تو مؤنث کے لیے ثلاثتن اور دوسرے کے لیے ثلاث، تو کیسے کہیں گے، ہم کہیں گے واحدن بھی کہہ سکتے ہیں اور احدن بھی کہہ سکتے ہیں، واحدن نہیں کہنا چاہیے ویسے، احدن یہاں کتاب میں احدن لکھو تو احدن بھی کہہ لو، 21 رجلا 21 امرأة 22 رجلا 22 امرأة، تو کیا ہوگا، مذکر کے ساتھ
مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث. ثلاثۃ و عشرون رجلا اور ثلاث و عشرون امراتن. گنتی وہی ہے، تبدیلی وہی ہے، کیونکہ اس عشرون تو ساتھ لگا ہوا، ادھر عشرہ ساتھ لگا ہوا تھا، ادھر عشرون ساتھ لگا ہوا، باقی وہ 9 تک جو گنتی ہے وہی چل رہی ہے، اور 10 میں اس میں عشرتن بھی شامل ہے. چلو جی اب آگے چلتے ہیں. یہ ساری مثالیں ہو گئی. الی 99 رجلا 99 امراتن. ثم تقولو، پھر تم کہو گے 100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة و100 رجل و100 امرأة و1000 رجل و1000 امرأة. یہاں کو فرق کرنا ہوگا بلا فرق. کس میں؟ بین المذکر والمؤنث. تو اب یہ اگلا ہو گیا 100 اور 1000 میں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اگر کہنا ہے نا، ہاں یہ ہوگا کہ یہاں جمع بھی آ سکتا ہے اور مفرد بھی آتا ہے، لیکن زیادہ مفرد بھی آتا ہے زیادہ. تو اب اگر ہم نے کہنا ہے جی 100 مرد، تو ہم کہیں گے 100 رجل. 100 رجل. اور اگر ہم نے کہنا ہے 100 عامل، تو ہم کہیں گے 100 عامل. 100 عامل. اور اس کی اگر شرح کرو تو پھر شرح 100 عامل. پھر وہ مضاف الیہ بن جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے. اور اگر ہم نے کہنا ہے جی 1000 مرد، تو ہم کہیں گے جی 1000 رجل، یعنی یہ ایک قسم کا مضاف الیہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم نے کہنا ہے 100 عورتیں، تو ہم کہیں گے 1000 امرأة. کوئی فرق نہیں ہے مذکر مؤنث کا. یہاں بھی جو ہے نا کہیں کہیں ہجڑا پن ہے یہیں یہاں، لیکن ظاہر ہے اب جو ان کی جو گنتی ہم نے دوسری طرح سیکھنی ہے نا. اب فرماتے ہیں، یہ تو ہو گیا کلیئر. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ وَالْأَلْفِ، اور جب زیادہ ہو جائے 100 سے اور 1000 سے، یستعمل عن قیاس ما عرفت، تو پھر وہ قیاس پر استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ قیاس آپ نے پہلے سے ہی عرفتہ پہچان لیا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ، تو الف کو 100 پر مقدم کیا جاتا ہے. اور 100 کو کس پر مقدم کیا جاتا ہے؟ وَالْمِئَةُ عَلَى الْأَحَادِ، احد کی جمع ہوگی نا، تو پھر 100 کو احاد پر، وَالْأَحَادُ عَلَى الْعَشَرَاتِ، اور احاد کو عشرات یعنی دہائیوں پر. ٹھیک ہے. تقول عندي 1121 رجلا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہنا ہے کہ میرے پاس 1121 مرد ہیں، 1121 مرد. ٹھیک ہے. اب یہ بات چلی گئی ہے، 100 سے اوپر چلی گئی ہے نا، ہزاروں تک پہنچ گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم کہیں گے یقدم الالف، تو سب سے پہلے 1000 کو کیا جائے گا. تو اب کیا کہیں گے؟ ان دی، اب اس کا یوں کریں گے، صحیح کا تمام نکال لینا، یہ تو بالکل خلاص ہو گیا. اس کو کیا پتا ہے کہ ہم نے کتنا لکھنا ہوتا ہے. ان دی، میرے پاس،
1100 تو پہلے 1000 کہیں گے اندی الفن، ٹھیک ہو گیا. اچھا درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں واو لگا لیتے ہیں. اندی الفن، آگے 100 ہے نا تو آگے ہم کہیں گے وَمِئَةٌ، وَمِئَةٌ. آگے ہے جی 21 تو پھر واو لگا کے کہیں گے وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ مرد تھے، رَجُلًا معدود وہی جو ہے وہ واحد ہی ہوگا. اندی الف ومئۃ واحد وعشرون رجلا، میرے پاس 1121 مرد ہیں. ساری علم صرف سے بے بہرا اور علم ناو سے دور اور علم فقہ سے بالکل ہی دور. اور اگر 2000 کی بات ہے تو مضاف مضاف الیہ ہے نا تو سیدھی سی بات ہے میاتان میں نون گر جائے گا. ٹھیک ہے، میاتان ہے تو نون گر جائے گا تو میاتا کہنا ہے. مذکر مؤنث کا تو فرق کوئی نہیں کرنا، تو کتاب میں بتا دیا گیا. اور الفان کو بھی اسی طرح ہی، الف کو بھی الفان. تو اب کیا کہیں گے؟ وہ الفان و میاتان و اسنان و عشرون رجلا و اربعۃ آلاف. تو وہاں جیسے وہ میں تو عامل ہم نے کہا نا، الف رجل ان کا، تو وہاں پھر آگے جمع بھی چل جائے گا. وہ اربعۃ آلاف 4000 و 900 900 و 45 امراۃ، کتنی ہوگی جی؟ 45. تو اب کیا ترجمہ بنے گا؟ جمع میں کر ہی دیتا ہوں. تو میرے پاس 2222 مرد اور 4945 عورتیں ہیں. واہ یہ سر سمجھانے کے لیے ہے. یہاں مصنف کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، پیسوں کا ذکر بھی کر سکتے، لیکن پیسوں کے وہ عاشق نہیں تھے. دنیا کی دولت کو اگر یہ دھن جو ہے یہ ادھر ہی رہ جائے گا، تو پھر انہوں نے عورتوں مردوں کی مثال دی کہ یہ تو جنت میں بھی ہوں گے. وَعَلَيْكَ بِالْقِيَاسِ، اور تجھ پر ہے قیاس. یہ اسلوب ہے، ہاں یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک اسلوب ہے. علیکہ، 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 علیکما، علیکہ بالقیاس، تجھ پر لازم ہے قیاس کرنا. یعنی قیاس کو لازم پکڑو اور اسی پر قیاس کر لو. یہاں تمییز اور تمیز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ عدد مبہم، تو عدد مبہم ہو گیا اور آگے اس کی تمیز ذکر کرنی ہوتی ہے تو پھر ممیز کہہ دیتے ہیں. اس میں مفعول کا صیغہ ممیز. تو اب کیا بولیں گے؟ رجل واحد، ادھر اگر آپ نے کہنا ہے الف رجل تو ہم کہیں گے الف عدد مبہم ممیز، رجل اس کی تمیز، ہاں ممیز اپنی تمیز سے مل کر مرکب عددی یہ کہتے ہیں. تو یہاں نئی اصطلاح آپ نے کیسے کہنی ہے؟ عدد مبہم ممیز. مبہم اس لیے ہے کہ جب تک الف 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 کرتے رہو گے تو مبہم ہی رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اس کی رجلن کہو گے، اس کی تمیز بیان کر دو گے تو اب وہ ممیز ہو جائے گا. ممیز کا کیا مطلب ہے؟ تمیز کیا ہوا، تمیز دیا ہوا، ممیز کیا ہوا. ہاں تو ممیز پر جو بحث ہے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اور کل اس کلام کو مکمل کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور ویسے یہ گنتی ہم نے پڑھی ہوئی ہے اور استعمال کی ہوئی ہے، اور زیادہ آگے بھی استعمال کرتے رہیں گے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ 12 اصول جو ہے نا یہ ذہن میں پکے بیٹھے ہونے چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی خرابی نہ آئے. اسی پر ہدایت الناو کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر کوئی سوال ہوا تو وہ آپ سے ریکارڈ ہو جائے گا. آج کا یہ درس ذرا طویل تھا
میں چاہتا تھا کہ عدد کی بحث مکمل ہو جائے، لیکن تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے وہ کل انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔